ایران کی جدید تاریخ کا سب سے بڑا بحران اس وقت جنم لے چکا ہے جب تہران نے باضابطہ طور پر اپنے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی ایک ہولناک حملے میں مارے جانے کی تصدیق کر دی ہے۔ 86 سالہ ایرانی پیشوا جو 1989 سے ملک کے سیاہ و سفید کے مالک تھے، اپنی اعلیٰ قیادت اور خاندان کے متعدد افراد سمیت اس وقت لقمہ اجل بنے جب ایک انتہائی منظم آپریشن میں ان کی قیام گاہ یا قافلے کو نشانہ بنایا گیا۔ ابتدائی طور پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایک چونکا دینے والے دعوے کے بعد ایرانی حلقوں میں خاموشی چھائی رہی، تاہم چند گھنٹوں بعد ریاستی میڈیا نے سوگوار لہجے میں اس سانحے کی تصدیق کی۔ رپورٹ کے مطابق اس حملے کی زد میں آ کر ایران کی دفاعی دیوار سمجھے جانے والے اہم ستون بھی زمین بوس ہو گئے۔ امیر نصیر زادہ وفاقی وزیر دفاع، محمود پاکپور پاسداران انقلاب کے مایہ ناز کمانڈر، علی شمخانی رہبر اعلیٰ کے معتمد خاص اور سینئر مشیر۔ ذرائع کے مطابق حملے میں خامنائی کی صاحبزادی، داماد اور پوتے سمیت خاندان کے دیگر ارکان بھی ہلاک ہوئے، جس نے اس واقعے کو محض سیاسی نہیں بلکہ ایک ذاتی المیہ بھی بنا دیا۔ ایران نے ملک میں 40 روزہ سوگ اور ایک ہفتے کی عام تعطیل کا اعلان کرتے ہوئے اپنی تمام سرحدیں اور حساس تنصیبات ہائی الرٹ کر دی ہیں۔ دفاعی ماہرین اس حملے کو 20ویں صدی کے بعد انٹیلیجنس کی سب سے بڑی رسائی قرار دے رہے ہیں۔ سوال اٹھ رہا ہے کہ خامنائی جیسے محفوظ ترین شخص کی لوکیشن کیسے لیک ہوئی؟ ماہرین کچھ بنیادی پہلوؤں پر غور کر رہے ہیں۔ انسانی انٹیلیجنس: کیا ایرانی مقتدرہ کے اندر موجود کسی مخبر نے درست وقت اور مقام کی اطلاع فراہم کی؟ سگنل ٹریکنگ: کیا جدید ترین سیٹلائٹ ٹیکنالوجی کے ذریعے ان کے انکرپٹڈ مواصلاتی نظام میں نقب لگائی گئی؟ سائبر یلغار: تہران کے سیکیورٹی کیمروں اور نیٹ ورکس کا ہیک ہونا اس آپریشن کی کامیابی کی کلید ہو سکتا ہے۔ ڈرون نگرانی: حملے سے قبل اور فوراً بعد کی تصاویر بتاتی ہیں کہ فضا میں مسلسل نگرانی جاری تھی۔ کیا ہوا؟ اس کا فیصلہ وقت کرے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ علی خامنائی کون تھے؟ آیت اللہ علی خامنائی 1939 میں مشہد کے ایک علمی اور مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد آیت اللہ سید جواد خامنائی ایک زاہد اور عالم دین تھے، جن کی سادگی نے علی خامنائی کی شخصیت پر گہرے نقوش چھوڑے۔ انہوں نے اپنی ابتدائی دینی تعلیم مشہد کے مدرسوں میں حاصل کی، جہاں انہوں نے عربی ادب، منطق اور فقہ پر عبور حاصل کیا۔ خامنائی کی علمی پیاس انہیں 1958 میں قم لے آئی، جو اس وقت شیعی علوم کا مرکز بن چکا تھا۔ یہاں انہوں نے آیت اللہ بروجردی اور علامہ طباطبائی جیسے جید علماء سے کسب فیض حاصل کیا، لیکن ان کی زندگی کا سب سے بڑا موڑ امام خمینی کی شاگردی اختیار کرنا تھا۔ امام خمینی کے دروس خارج نے ان کے اندر نہ صرف علمی بلکہ سیاسی شعور بھی پیدا کیا۔ امام خمینی کی شاہ ایران کے خلاف تحریک شروع ہوئی تو علی خامنائی ان کے ہراول دستے کے سپاہی بن کر ابھرے۔ انہوں نے امام خمینی کے پیغام کو مشہد اور دیگر شہروں میں پھیلانے کی ذمہ داری سنبھالی، جس کی پاداش میں انہیں 1963 سے 1978 کے درمیان کم از کم 6 بار گرفتار کیا گیا اور وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ جلا وطنی اور قید و بند کی ان صعوبتوں نے ان کے ارادوں کو مزید مستحکم کر دیا۔ 1979 کے کامیاب ایرانی انقلاب کے بعد وہ امام خمینی کے معتمد خاص رہے۔ 1981 میں ایک مسجد میں تقریر کے دوران ان پر قاتلانہ حملہ ہوا، جس میں ایک ٹیپ ریکارڈر میں نصب بم پھٹنے سے ان کا دایاں ہاتھ مفلوج ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد وہ عوامی حلقوں میں جانباز انقلاب اور زندہ شہید کے طور پر پہچانے جانے لگے۔ امام خمینی کے دور میں وہ 1981 سے 1989 تک 2 بار ایران کے صدر منتخب ہوئے اور ایران عراق جنگ کے کٹھن حالات میں ملک کی قیادت کی۔ 1989 میں امام خمینی کے انتقال کے بعد ماہرین کونسل مجلس خبرگان نے انہیں ایران کا سپریم لیڈر منتخب کیا اور وہ تقریباً 36 سال تک ایران کے سب سے طاقتور منصب پر فائز رہے۔ طاقتور منصب پر فائز رہتے ہوئے مشرق وسطیٰ کی سیاست کا محور رہے۔ تقریباً 36 سالہ دور اقتدار میں انہوں نے ایران کو ایک علاقائی طاقت بنایا، جوہری پروگرام کو آگے بڑھایا اور مغرب بالخصوص امریکہ اور اسرائیل کے خلاف مزاحمتی بلاک کی قیادت کی۔
آیت اللہ علی خامنائی کے 36 سالہ دور اقتدار کی سب سے نمایاں خصوصیت ایران کی سرحدوں سے باہر ایک طاقتور محور مزاحمت ایکسس آف ریزسٹنس کی تشکیل تھی۔ انہوں نے ایران کو محض ایک ریاست تک محدود رکھنے کے بجائے اسے خطے کی نظریاتی حلیفوں کا مرکز بنا دیا۔ خامنائی کی قیادت میں پاسداران انقلاب کی قدس فورس نے مشرق وسطیٰ کے طول و عرض میں ایک ایسا نیٹ ورک تیار کیا جس نے تہران کے دفاعی حصار کو تصویراتی گہرائی اسٹریٹجک ڈیپتھ فراہم کی۔ اس نیٹ ورک کے اہم ستون درج ذیل ہیں: حزب اللہ، جسے خامنائی نے اسرائیل کے خلاف ایک ناقابل تسخیر قوت میں ڈال دیا تھا۔ حوثی باغی، جنہوں نے بحیرہ احمر اور باب المندب جیسے اہم تجارتی راستوں پر ایران کا اثر رسوخ قائم کیا۔ حشد الشعبی، عراق میں داعش کی شکست اور امریکی اثر رسوخ کو چیلنج کرنے والا گروہ۔ فلسطینی مزاحمت، حماس اور جہاد اسلام کی مالی و عسکری معاونت کے ذریعے اسرائیل کو مستقل دباؤ میں رکھنا۔ ماہرین کے مطابق خامنائی کا نظریہ یہ تھا کہ ایران کی جنگ تہران کی گلیوں میں لڑنے کے بجائے دشمن کی دہلیز پر لڑی جائے۔ اسی پراکسی وار فیئر کی بدولت ایران نے شام، یمن، لبنان اور عراق کی سیاست میں براہ راست مداخلت کی صلاحیت حاصل کی۔ اب جب کہ رہبر اعلیٰ منظرنامے سے ہٹ چکے ہیں، بین الاقوامی دفاعی مبصرین یہ سوال اٹھا رہے ہیں: کیا یہ پراکسی نیٹ ورک اب بھی تہران کے کنٹرول میں رہے گا؟ پاسداران انقلاب کے سینئر کمانڈروں کے مارے جانے کے بعد ان گروہوں کے درمیان ہم آہنگی برقرار رکھنا نئے ایرانی سپریم لیڈر کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہوگا۔ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ خامنائی کی وفات کا بدلہ لینے کے لیے یہ پراکسیز پورے مشرق وسطیٰ میں امریکی اور اسرائیلی مفادات پر بڑے پیمانے پر حملے کر سکتی ہے، جو خطے کو ایک بے قابو آگ کی لپیٹ میں لے سکتا ہے۔